اے خدا اے خدا. ہم نے بھی تو اسلام کا مذاق اڑایا، اور قربانی میں پوچھو سب نے اسلام کا مذاق اڑایا. ارے قربانی ہوئی تھی نا، بکرا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا قربانی، بکرا ذبح ہوا نا. اس میں قربانی کرنا تو ضروری تھا، ہم نے الحمدللہ کی، لیکن کیا اس میں ہم نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا؟ جیسے جانور خرید کے آیا نا، سب سے پہلے موبائل میں ٹھک، اب ان لوگوں کو بھیجتا ہے. 2 بکرے لایا، 40,000 کا بڑا ہٹا کٹا جوڑا لایا، تو قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ نہیں بولو نا، قربانی کس کے واسطے کر رہا تھا؟ تو پھر موبائل میں فوٹو لانے کی ضرورت کیا ہوئی؟ نہیں کیا ضرورت ہوئی موبائل میں فوٹو لانے کی بکرے کی، جب قربانی جس کے واسطے کر رہا وہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا، اور عجیب معاملہ، مجھے احمد آباد کا نہیں معلوم، ہمارے سورت میں میر صاحب، میں خود گیا بکرے کی مارکیٹ میں، واپس آیا، کیا میں نے دیکھا بکرے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، کیسا مذاق ہو رہا معلوم ہے. بکرے کی مارکیٹ رات کو 11 بجے بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے، 11 بجے رات کو بکرے کی مارکیٹ کھل رہی ہے ہمارے سورت میں، اور یہ ہجوم کا ہجوم جا رہا ہے. 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اور وہ بکرے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے سمجھو ایک بکرا ہے، اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، نا برابر گوشت برابر نہیں ہے. میرا دل ہوا اس کی بوچی پہ 2 پھاٹ کر کے مارو. زندگی بھر کپڑے کا کاروبار کیا، آج بکرے پہ ہاتھ رکھ کے پتا چل گیا کہ بکرا برابر نہیں ہے. اور کتنے مفتی بن جاتے ہیں، یوں بکرے کا یوں کھولے گے، یوں منہ جھبڑا کھولا، یوں دیکھتا، نا 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 دانت برابر. اب زندگی بھر پلمبرنگ کا کام کیا، الیکٹرکسٹی کا کام کیا، ڈبے بیچنے کا کام کیا، تیل بیچنے کا کام کیا، اناج بیچنے کا کام کیا، زمین کی ڈیلنگ کیا، زمین کا کاروبار کیا، اور آج تیرا باپ اور تیرے دادا کسائی تھے. بولو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شریعت کا مذاق نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے وہاں جھوٹ بولتا ہے. اچھا، اور قربانی کی ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. ہاں، کیونکہ 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، کتنے بھی بجے، ہاں چونکہ بکرا خریدنا ہے تو خریدنا ہے. 1 خریدنا کہ 2 خریدنا کہ 4 خریدنا، بھائی بکرا خریدنا ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے. بکرا خریدا، رات کو 3 بجے بکرا خرید کے اپنے گھر میں لاتا ہے، بکرے کو بلڈنگ کے نیچے باندھتا ہے، اس کے اوپر چارہ ڈالتا ہے، بکرے کو پیار کرتا ہے، اور پھر جا کے سوتا ہے. اور فجر کی نماز، تو یہ قربانی کس کے واسطے تھی؟ اور فجر کی نماز، تو یہ مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا احمد آباد ساتھ میں فتویٰ دے گا. ہاں، فجر کی نماز فرض، بولو فجر کی نماز. آواز نہیں آ رہی، بولو فجر کی نماز. لیول نمبر 1، بولو لیول نمبر 1. قربانی کرنا واجب، لیول نمبر 2. لیول نمبر 2 یعنی جو واجب ہے، فرض سے کم ہے، اس کے لیے رات کو 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، اور اس کے بعد بکرا لانا، اس کو بلڈنگ کے نیچے باندھنا، اس کو چارہ کھلانا، اس کو پیار کرنا، اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھانا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو بتانا چاہتا، اللہ تیرے واسطے نہیں ہوا، میرے واسطے ہوا. تیرے واسطے ہوتا تو پہلے فجر پڑھا ہوتا، پھر قربانی کی طرف دھیان دیا ہوتا. قربانی سب کر رہے ہیں، اور فجر کی نماز کیوں؟ قربانی میں شو ملتا ہے نا، میرا بکرا میں ذبح کروں گا، کسائی آئے گا، گوشت بٹے گا تو اپنا نام ہوگا. فجر کی نماز میں اپنا نام نہیں ہوتا، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب بتاؤ، غیروں نے جو مذاق اڑایا وہ کم تھا، ہم نے جانتے ہوئے مذاق اڑایا کہ جو فرض تھا اس کے جنازے اٹھائے، اور جو واجب تھا اس کو عمل کیا. تو یہ مذاق نہیں تو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو، مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فرض. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں قربانی کا ذکر آیا نا، پہلے نماز پھر قربانی. بولو پہلے، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے پارہ نمبر 8. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، پڑھو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے نبی اعلان فرما دو، ہمارا نماز پڑھنا اللہ واسطے، ہمارا قربانی کرنا اللہ واسطے. پہلے نماز، بولو پہلے
فرض نمازوں پہ آ جا، پھر قربانی پر آ جا، پھر کہہ دے ہمارا جینا بھی اللہ واسطے اور ہمارا مرنا بھی اللہ واسطے. بولو سبحان اللہ. تو پہلے کیا کرنے کا؟ فرض نمازوں کی طرف دھیان دینے کا. ہماری زندگی میں نمازیں نہیں ہو، قربانی ہاں 2 بکرے کیا تھا نا، یعنی نمبر 2 کا کیا اور نمبر 1. اچھا میں ایک سورت پڑھ رہا ہوں جو سب پڑھیں گے، بچے بچے کو یاد ہے. اس میں بھی اللہ فرماتے پہلے نماز، پھر بولو نا، پھر کہاں اللہ نے فرمایا؟ پڑھو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، بس فصل لربک نماز، ونحر پھر قربانی، فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، نماز پہلے نمبر پر ہوگی، قربانی نمبر 2 پر ہوگی. ہم احمد آباد والوں نے قربانی نمبر اور فرض نماز. اب وہ غیر اگر ہمارے طلاق کا مذاق اڑائے نا تو ہم کہیں گے اس کو نہیں معلوم ہے. ہم لوگ قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے، ہم لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، نماز فرض اور قربانی، یہ میں کرتا پہنا ہوں، آپ لوگ بھی پہنے ہو، یہ فتویٰ ہے، یہ کرتا واجب ہے. ارے بولو نا، یہ کرتا آپ جتنے لوگوں نے شرٹ پہنا نا وہ واجب ہے، آپ نے اوپر جو ٹی شرٹ پہنا نا وہ واجب ہے، اور یہ جو میں پیجامہ پہنا ہوں نا یہ فرض ہے. آپ نے جو پینٹ پہنی ہے نا وہ فرض ہے، آپ نے جو جینز پہنی ہے نا بولو وہ فرض ہے، آپ نے جو پتلون پہنی ہے نا وہ فرض ہے. تو واجب یہ کرتا واجب ہے اور پیجامہ فرض ہے. جاؤ فرض چھوڑ دو، واجب میں آؤ. تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں. فرض چھوڑ دو، واجب میں آؤ. کوئی آنے نہیں دے گا، بولو کوئی آنے دے گا، بلکہ وہاں سے انٹر ہوگا تو لوگ کہیں گے اس کو بھگاؤ 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 بھگاؤ، اور کوئی کہے گا پاگل ہے پاگل ہے. ارے دنیا کے معاملے میں ہم نے فرض اور واجب کو نہیں سمجھا، دنیا والوں نے ہم کو پاگل کہا. اور شریعت کے معاملے میں ہم نے فرض اور واجب کو نہیں سمجھا. دنیا کے معاملے میں جو فرض کو فرض نہ سمجھے وہ پاگل ہے، اور شریعت کے معاملے میں فرض کو فرض نہ سمجھے، واجب کو واجب نہ سمجھے. یا کتنے بیٹھے ہوں گے مونا؟ 50% بیٹھے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بولو ہاں سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں بولو نا، سمجھ میں آ رہی ہے. میرے کو ڈراتے کائے کو؟ جو میں بولا غلط بولا؟ نہیں غلط بولا، اس لحاظ سے پھر ارادہ کرو. اور وہ بکرے کا جو بولا میر صاحب صحیح بولا کہ نہیں؟ اب ہمارے میر صاحب ہوئے نا، ان کو جانوروں کے بارے میں مہارت ہے. یہ اگر بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے نا کہ اس میں اتنا گوشت ہوگا تو میں مانوں گا، کیونکہ وہ فیلڈ کے آدمی ہے. اب پوری زندگی الیکٹرک کا کام کرنے والا بکرے پہ ہاتھ رکھ کر بولے نا خالی 12 کلو ہی ہے. حالانکہ سچ میں ہم لوگوں کو بکرے کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ تو جب تک نیچے نہ دیکھے پتا بھی نہ چلے کہ بکرا ہے کہ بکری. نہیں میں کوئی بات غلط بول رہا ہوں آپ سے، اس لیے یہ آج کھلے طور پر جب ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا، قربانی جیسی عبادت میں ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا، وہ اللہ بھی ناراض ہو گئے، ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا. اس لیے اب بھی موقع ہے، صبح کا بھٹکا ہوا واپس آ جائے، شام کو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک مرتبہ پھر بولو نا، آج ہم سب جمع ہے نا، وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کچھ میں ایسے جملے بول دیتا ہوں، لیکن صحیح بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. بولو نا، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم احمد آباد والوں کو بھوکا نہیں مارا. ہم نے پانی نہیں دیکھا، ہم نے طوفان نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی تو ایک جھٹکے میں دیکھا اور چلا گیا. نہ ہمارے جان کا نقصان ہوا، نہ ہمارے مال کا نقصان ہوا، نہ ہم زیادہ بھوکے رہے، نہ زیادہ پیاسے رہے، نہ بغیر کپڑے کے رہے. سوچو ان لوگوں کو، سوچو جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوگی، اللہ کا قہر آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا غصہ آیا. اور یہ ہمارے اجمیر والے بابا ہیں نا، اجمیر والے بابا ساتھ میں بولو خواجہ غریب نواز، بولو خواجہ
غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، خواجہ اجمیر والے بابا کہتے تھے تو ہوش میں آ جا، توبہ کرنے والا بن جا، قرآن پڑھنے والا بن جا، نماز پڑھنے والا بن جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ بھئی جو اللہ وہاں عذاب بھیجے اس کے لیے کوئی مشکل وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں دیکھو میں تھوڑا ادھر نکل گیا، لیکن میں اب بات پر آ رہا ہوں، محرم کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا ماننے والے کو کیا ملتا، نہ ماننے والے کو کیا ملتا، لیکن ایک بار اس کے سامنے توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، نہیں روئیں گے نا، آج روئیں گے نا اس کے سامنے، رو لو میرے پیاروں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک بار رو لو۔ میرے دوستو اللہ اتنا پیارا نا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا بندہ 1 گھنٹہ رونا میرے سامنے، حالانکہ اللہ کے ولی روتے ہوں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتے اللہ کے سامنے روتے، لیکن وہ اللہ کہتا نہ میرا بندہ 2 گھنٹے رونے کی ضرورت نہیں، آدھا گھنٹہ بھی رونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ اتنا پیارا کہتا میرے ڈر سے رو لے، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، ابھی گال پر بھی نہ پہنچے گا، اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسا